السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہمارا سبق چل رہا تھا کلمہ اور اس کی قسمیں۔ امید ہے کہ جو پچھلے لیکچر گزرے ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہوگا اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ میں نے اس کی ایکسرسائز وغیرہ بھی آپ کو بھیج دی تھی، وہ بھی آپ سب لوگ کر لیجئے گا۔ لنک میں نے بھیج دیا تھا گروپ میں۔ اچھا، یہ دیکھیے کلمہ جو ہے یہ کلمہ اور اس کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ ہر زبان کے اندر جو ہے کہ کلمہ ہوتا ہے، کلمہ اصل تو کلمہ کہتے ہیں لفظ کو، ٹھیک ہے۔ اور لفظ بھی وہ جس سے کوئی مطلب اور معنی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ جس کا معنی سمجھ میں آ جائے، جس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، منہ سے جو بھی بولنے والا لفظ ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 پہ دیکھیے، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بامعنی لفظوں کو جو ہے وہ کلمہ کہتے ہیں، تو اس کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اسم، فعل اور حرف۔ یہ 3 قسمیں جو ہیں کلمہ کی یہ 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلمہ جو ہیں وہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے اور حرف بھی ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اب اس کی الگ الگ یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے، کہ اسم کیا چیز ہے، فعل کیا چیز ہے، حرف کیا چیز ہے۔ اور کسی بھی زبان کے لیے یہ 3 چیزیں بنیاد ہوتے ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی زبان لفظ نکلنے والا، کوئی بھی منہ سے کوئی بھی لفظ نکل رہا ہوگا، وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اسم یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو۔ اس میں 3 زبانوں میں سے کوئی زبانہ سمجھا نہ جائے۔ اسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یہ خود مختار ہو، خود اپنا معنی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی کلمہ کا محتاج نہ ہو، کسی بھی لفظ کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانے میں سے کوئی ایک بھی زمانہ نہ پایا جائے۔ 3 زمانے آپ کو معلوم ہوگا، ماضی، حال، مستقبل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 زمانے ہیں، تو ان 3 زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے اور وہ دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ یہ سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیں فعل ہے۔ فعل یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ فعل یہ اسم کی دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ہے۔ فعل کے اندر کیا ہوتا ہے، شرط ہے کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، چاہے ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دی ہوئی ہے، ضربا اس نے مارا، ذهب وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر مطلب یہ ہے کہ اگر اب اس میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی جس میں وہ کام کرنا ظاہر ہو، فعل ظاہر ہو رہا ہو، کوئی کلمہ یعنی کہ ظاہر ہو رہا ہو، فعل ظاہر ہو رہا ہو، مثلا کھانا یہ ایک فعل ہے، کھیلنا یہ بھی ایک فعل ہے، اسی طرح دوڑنا یہ بھی ایک فعل ہے، یعنی کام کرنا اس لفظ سے ظاہر ہو رہا ہو، لیکن کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہوگا، وہ کیا فعل ہوگا یا اسم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ فعل ہوگا، وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا، کیونکہ فعل کے لیے ہم نے کیا شرط رکھی تھی کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ کس تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، فعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فعل جس میں کسی کام کے کرنا پایا جائے، اس کو جو ہے اس کو کیا ہے، اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حرف۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی
اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے سمجھنے سے جو ہے سمجھ میں نہ آئے، یعنی حرف جو ہے وہ اسم یا فعل سے مل کر ہی آئے گا، اس کے بغیر کبھی بھی نہیں آئے گا، اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ حرف جو ہے وہ اپنا معنی بتانے میں یا تو فعل کا محتاج ہوگا یا اسم کا محتاج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ تو اسم فعل حرف، یہ اس کی 3 قسمیں ہو گئی۔ اب حرف کی مثالیں دی ہوئی جیسے من، علی، فی، الی، یہ آگے آئے گی۔ حرف جار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم فعل کو ملاتا ہے آپس میں۔ یہ اب الی الگ سے آئے تو اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، لیکن جیسے ہی آئے گا تو اس کا مطلب وہ کسی اسم یا فعل سے مل کر آئے گا تو پھر ہمیں معنی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اسم کی قسمیں، اب یہ اسم تو ہم نے بولا اب اسم کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسم کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسم کا ہوتا ہے اسم، ایک نکرہ ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے۔ اب اسم کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نکرہ یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، مطلب کوئی عام چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اسم کہا جاتا ہے۔ مثلا کتابن ایک لفظ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، کتابن ایک لفظ ہے، اس کو کیا نام ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، میں آپ بورڈ کے اوپر آپ کو میں سمجھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں، کہاں گیا بورڈ، ہاں یہ دیکھیں، یہ اصل میں نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے، نیٹ کے بغیر نہیں چلے گا۔ مائکروسافٹ والا بورڈ ہے، اس کے بغیر کبھی بھی نہیں چلتا۔ چھوڑ دے اس کو۔ جی دیکھتے ہیں، اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بورڈ ہے۔ چھوڑ دے، ابھی چل نہیں رہا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ بہرحال اس میں معرفہ یعنی کہ اسم کی 2 قسمیں، نکرہ اور معرفہ۔ معرفہ اسم جو خاص چیز پر بولا جاتا ہے، اور نکرہ جو ہے عام چیز پر بولا جاتا ہے۔ اب جیسے رجل یہاں پہ ایک مثال دی ہوئی ہے، اس سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا بلکہ کوئی بھی مرد مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طیبن، اس کی بھی کوئی خاص اچھا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہر اور کسی ایک اچھی چیز کو طیب کہا جاتا ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہوگی اس کو طیبن کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں نکرہ ہے۔ معرفہ یہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص چیز پر بولا جاتا ہے، جیسے زیدن ایک خاص مرد کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے زید یہ ایک نام ہے،
اسی طرح کیا نام ہے، عمران یہ ایک نام ہے، حسن یہ ایک نام ہے، یہ اب خاص حسن کے لیے بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عمران یہ خاص عمران کے لیے بولا جائے گا۔ اسی طرح شہر کا نام ہے مکہ، جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے، تو اب یہ بھی جو ہے خاص شہر کا نام ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا رجلن، اب یہاں پہ الرجل ہے، ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے الف لام میم کے متعلق، اور آپ نے پہلے اس سے پہلے پڑھا بھی تھا لام تعریف کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے الرجل یہ مخصوص مرد کو کہا جاتا ہے، مخصوص مرد کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک جو ہے یہ سبق ہے ہمارا، انشاءاللہ آگے جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے، دیکھ لیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیے گا، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ ایک اور بات بھی مجھے بتانی تھی، وہ یہ ہے کہ ہماری یہ تو کتاب ہے ہی، ایک دوسری کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے، بتا رہا ہوں، یہ والی کتاب ہے، شاید میں نے گروپ میں بھیج دیا ہوگا، یہ والی کتاب ہے، یہ بھی بہت اہم ترین کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں بالکل پہلے سبق میں اسماء الاشارہ للمذکر، جو مطلب یہ وہ کتاب تو آپ کو بالکل بیسک سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، یہاں پہ یعنی کہ عام بول چال کے لحاظ سے جو کتاب ہے وہ بتائی گئی ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور اس میں باقاعدہ تصویریں دی ہوئی ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہ کیا کیا چیز ہے، جیسے ھذا والد، والدن میں یہ کیا نام ہے، دو ایک والد ہیں اور دونوں طرف جو ہے ایک بچی ہے اور بچہ ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں والد ہے، سمجھایا گیا ہے۔ قمیص تصویر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ان میں سے الدرس الاول جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جن لفظوں کے ذریعے کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسماء اشارہ برائے مذکر ہے، اور یہ دو قسم کے، قریب کے لیے، دور کے لیے۔ قریب کے لیے ھذا، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہو، فائدہ ھذا کے بعد اگر کسی اسم کا نام یا کوئی لفظ بغیر الف لام میم کے آ جائے تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسے ھذا خالد، ھذا بیت۔ نوٹ عربی میں لفظ ہے اور ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ بتایا ہے، مطلب بغیر الف لام میم کے آ جائے تو وہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ھذا طفل، ھذا، یہ مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لو کہ آپ تنوین آئے نا آخر میں تو وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے، ہم پڑھیں گے اس میں نکرہ کو، یہ مطلب اس کو ھذا کے ذریعے، اب یہ ھذا آ گیا نا، یہ خاص بن گیا، یہ پورا جملہ ھذا طیب، ھذا طبیب جیسے لکھا ہوا ہے نا، اب طبیب صرف ہو تو کوئی خاص کوئی بھی ڈاکٹر مراد ہو سکتا ہے، لیکن ھذا آ گیا تو یہ عام سے نکل کے خاص بن گیا، ٹھیک ہے، یہ اس میں معرفہ بن جائے گا، یہ آئے گا اسماء الاشارہ میں یہ سبق۔ بہرحال یہ بھی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، یہ اس سے بھی آپ کے لیے کوئی یعنی کہ مشق بنائی جائے گی۔ والسلام، بس اتنا ہی سبق ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔